بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل قائم ٹی وی کینیڈا کی پیشکش عظمت رمضان کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عابدی حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج عالم اسلام کی تاریخ کا وہ دن ہے، وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جب ایک مرتبہ ارکان دین منہدم ہو گئے اور شہادت واقع ہو گئی مولا کائنات کی کہ آج 21 رمضان ہے. آج کی شہادت میں تعزیت پیش کرتی ہوں عالم اسلام کو، خانوادہ مولا کائنات کو، اور بالخصوص حجت قائم آل محمد کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ زنجیر در یہ کہتی تھی آقا نہ جائیے، اور بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے. مرقابیوں کی صدا تھی کہ واللہ نہ جائیے، تھا آسمان سرخ کہ یہ کیسا راز ہے، مسجد میں علی کی آج آخری نماز ہے. ہم نے مولا کائنات کی شہادت کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے علامہ زہیر عباس عابدی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آج شب شہادت مولا کائنات ہے. علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات کے سر کو شگافتہ کیا گیا اور ضربت ہوئی، مولا کائنات کی سر پہ ضربت لگائی گئی، ایک آواز بلند ہوتی ہے مسجد کوفہ میں کہ آج ارکان دین منہدم ہو گئے. تو اس سے کیا مراد ہے، اور یہ آواز کس کی تھی اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت علی کو 19 کی صبح ضرب لگی ہے تو جبرائیل نے یہ ندا دی کہ قد قتل الامیر المومنین، آج امیر المومنین قتل کر دیے گئے اور ارکان دین منہدم ہو گئے. ظاہر ہے کہ دین کے ارکان میں امامت اور امام 12 امام ہیں، اور اس میں یہ پہلے امام ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے. دین کا ایک رکن آج گر گیا، یعنی پورا دین جو ٹھہرا ہوا ہے وہ ہے 12 اماموں کے امامت پر. اس میں سے ایک رکن آج اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گیا. اس کا اعلان جبرائیل نے کیا، اور یہی صدا سن کر علی کی بیٹی نے امام حسن کو گھر سے مسجد بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو یہ کیسی صدا آ رہی ہے. علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابن ملجم اس وقت مسجد میں موجود تھا جب مولا کو اس نے ضربت ماری ہے، اور ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اماموں کے پاس علم غیب ہوتا تھا. تو جب مولا کو معلوم تھا کہ یہ آج مجھے قتل کرنے آیا ہے اور وہ مسجد میں اوندھا پڑا ہوا سو رہا تھا، تو امام نے اسے جگایا جبکہ امام جانتے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے 19 پروگرام میں بھی کہا تھا کہ امام اپنے سارے اقدامات علم امامت کے تحت نہیں کرتا، بشریت کے تحت کرتا ہے. امام کو بشر بنا کر لبادہ بھیجا ہے، لہٰذا جو عام زندگی ان کی ہے اس عام زندگی میں وہ بشریت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے. ہر کام امامت کے علم کی روشنی میں نہیں کریں گے. اگر امامت کی روشنی کے علم میں ہر کام کرنا ہوتا تو مثال موجود ہے، خدا خود نہیں جانتا تھا کہ شیطان کیا کرے گا، جانتا تھا، تو پھر وہ خدا شیطان کو وہیں روک دیتا، وہیں مار دیتا، وہیں ختم کر دیتا. لیکن اس نے اپنی خدائی طاقت کا وہاں استعمال نہیں کیا. اسی طرح مولا کائنات نے اپنی امامت کی طاقت کا استعمال نہیں کرنا تھا. انہوں نے تو نماز کے لیے اٹھایا کہ اوندھا پڑا ہوا اٹھ کے نماز ادا کر، میں جانتا ہوں تو کیا کرے گا. تو وہ چونکہ تھا ایک تقدیر میں، معلوم تھا مولا کو امامت سے، تو امام نے امامت کے اس کو نہیں استعمال کیا اختیار کو، بشریت کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسے نماز کے لیے جگایا کہ تو جاگ جا. علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ضربت لگ گئی اور ایک مرتبہ مولا کائنات کو گھر لے جایا گیا اور پھر مولا کے سامنے مولا کا قاتل ابن ملجم لایا گیا، تو پھر مولا کائنات نے اس کے لیے کیا حکم فرمایا؟ جب مولا کو ضرب لگی ہے تو پہلے تو آپ نے زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد امام حسن جب آئے تو بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ، مکمل کرو. نماز مکمل کی گئی. پھر گلیم لائی گئی. گلیم جو یہ آپ کا آج کل اسٹریچر ہوتا ہے، اس کہتے ہیں کمبل کے بنا ہوا، اس میں مولا کائنات کو لٹا کر
جب لے جایا جانے لگا تو پہلے آپ صحن مسجد میں آپ نے کہا رک جاؤ. سورج طلوع ہو رہا تھا, آپ نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ اے آفتاب گواہ رہنا کہ علی کی زندگی میں تو نے کوئی ایسا دن نہیں دیکھا کہ جب تو طلوع ہوا ہو اور علی کو تو نے بستر پہ پایا ہو. اس کے بعد جب لے کے چلے گھر, تو جب گھر کے قریب آئے تو کہا کہ اپنے اصحاب سے کہ ان کو یہاں روک دو. کہا مولا یہ چاہنے والے ہیں, آپ کی محبت میں آ رہے ہیں. کہاں لیکن میری بیٹیوں تک خبر پہنچ چکی ہے, ایسا نہ ہو کہ گریے کی آواز بلند ہو اور وہ آواز باہر آئے, لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہاں ان کو روک دیا جائے. اس کے بعد پھر جب گھر میں پہنچ کے قریب دروازے کے پہنچے ہیں تو کہا کہ مجھے گلیم لٹا دو, مجھے سہارا دو, میں چل کے جانا چاہتا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے صحیح سالم دیکھا تھا, ایسا نہ ہو کہ وہ یہ صدمہ نہ برداشت کر سکیں, لہذا آپ کندھے کا سہارا لے کے اندر داخل ہوئے. اور پھر آپ کو بٹھا دیا گیا, اور جب بٹھایا گیا تو حکیم کو بلایا گیا تاکہ آپ کا دیکھا جائے کہ علاج ہو سکتا ہے نہیں. اس نے آ کے زخم دیکھا, اور زخم دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے دودھ کا, ایک بکری کے دودھ کا ایک پیالہ چاہیے. یہ علی تھے, یہ کوفہ تھا, باہر لوگ چاہنے والے جمع تھے, پریشان تھے کہ ہمارے امام پر یہ وقت آیا ہے. ایک مرتبہ امام حسن کی آواز باہر گئی اور کہا کہ بابا کے علاج کے لیے بکری کا دودھ چاہیے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کئی پیالے دودھ کے وہ حاضر کر دیے گئے امام کی خدمت میں. اور کربلا میں اسی امام کا پوتا علی اصغر, جسے پانی کے چند قطرے بھی نہ مل سکے. بہرحال جب اس نے وہ زخم ڈال کے دیکھا, وہ زخم آر میں سے میں دودھ ڈال کے, اس کی ہوگی حکمت اس کی جراحی, جو اس نے کہا کہ یہ زہر جو ہے وہ ناقابل علاج ہے. اسی دوران لوگ اسے پکڑ کر رسیوں میں ابن ملجم کو لے کر آئے. رمضان کا مہینہ تھا, ظاہر خوف اس کے اوپر طاری تھا, تو امام کے لیے شربت لایا گیا. جب امام کے لیے شربت لایا گیا تو امام نے دیکھا کہ اس پہ خوف طاری ہے اور خوف کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. تو امام نے کہا اس کی رسیاں کھول دو, اور اس کو یہ شربت جو تھا امام کے لیے لایا گیا تھا, وہ امام نے اس کو پلایا. اور ساتھ میں یہ وصیت کی کہ دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا بدلہ خود لوں گا, اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے صرف ایک ہی ضرب مارنا, ایک ضرب سے زیادہ نہ مارنا. ایسا نہ ہو دیکھو کہ تم مدینے کے گلی کوچوں میں خون بہاتے پھرو کہ علی قتل کر دیے گئے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, صرف ابن ملجم کو ہی ایک تلوار ماری جائے گی. علامہ صاحب ابن ملجم کا انجام کیا ہوا؟ ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا, اور لوگوں کے ہجوم نے, بعض روایات میں یہ ہے کہ لوگوں کے ہجوم نے اس کو پھر جب ظاہر ہے جب ہوتا ہے موب ہوتا ہے تو, اور علی جیسے کے چاہنے والے, تو انہوں نے اس پہ حملہ بھی کیا ہے اور اسے مارا بھی ہے, لیکن امام حسن نے اسے ایک ہی تلوار سے قتل کیا تھا. علامہ صاحب شہادت علی ہو گئی, اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے ہاں تابوت مولا کائنات بھی اٹھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب شہادت مولا کائنات تو ہو چکی ہے. لیکن جب ہم مولا کے روضے پہ جاتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں, تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جواب دینا واجب ہے, تو کیا مولا کائنات جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں, جواب ضرور دیتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب ہم سن سکیں یا ہمارے کان سن سکیں. ہماری سماعت اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی اس آواز کو اور ان کے جواب کو سن سکیں, لیکن امام سلام کا اگر آپ خلوص دل سے سلام کریں تو امام ضرور سلام کا جواب دیتے ہیں. علامہ صاحب خود مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ علی ہوں جس کو عدل کے لیے جو ہے قتل کر دیا گیا. دنیا کے حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا, اور میں وہ واحد آدمی ہوں جسے اس کے عدل کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ علی نے پوری زندگی اپنی گزاری ہے وہ اسلام کے لیے گزاری ہے. کسی کو قتل کیا ہے تو اسلام کے لیے قتل کیا ہے, کسی کو چھوڑا ہے تو اسلام کے لیے چھوڑا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جو اسلامی اصولوں پہ عمل کرتا ہے, اور وہ لوگ جو اصولوں پہ عمل نہیں چاہتے اور وہ بینیفٹ چاہتے ہیں حکمرانوں سے, جب انہیں علی سے بینیفٹ نہیں ملے تو وہ علی کے دشمن ہو گئے. خود صفین کا یہ جو جمل کا واقعہ ہے, معلوم ہوگا آپ کو کہ حضرت علی کے بیعت کرنے والوں میں طلحہ اور زبیر شامل تھے, اور پیش تھے, آگے تھے. جب بیعت کر لی انہوں نے تو آئے وہ علی کے پاس کہ اب ہمیں
علی گورنری دیں گے، کوفہ اور بصرہ کی گورنری دیں گے۔ تو علی بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے تھے، سرکاری کام۔ جب کام سے فارغ ہوئے جب یہ آئے تو علی نے وہ چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا طلحہ اور زبیر نے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک چراغ بجھایا اور دوسرا جلا دیا؟ تو کہا کہ وہ جب میں سرکاری کام کر رہا تھا تو سرکاری چراغ چل رہا تھا، اور اب جب میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں تو پھر یہ میں نے اپنا ذاتی چراغ جلایا ہے۔ بس وہ سمجھ گئے طلحہ و زبیر کہ اب جو علی اپنی ذات کے لیے چراغ نہ استعمال کرے سرکار کا، وہ ہمیں کیا حکومت اپنی ذات کے منافع کے لیے دے گا۔ لہٰذا وہ وہاں سے اٹھے اور پھر وہ مکے چلے گئے، اور وہاں وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جمل برپا کی۔ تو علی سے دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ علی عدل کر رہے تھے۔ علی ان کو ناجائز کہ جنہوں نے میری بیعت کی ہے تو میں ان کو کوفے کا اور بصرہ کی گورنری دے دوں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، یہ علی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے علی کے خلاف دشمنیاں بڑھی ہیں کہ علی انصاف چاہتے تھے، علی عدل چاہتے تھے۔ مولا کائنات کی شہادت سے عالم اسلام کو کیا نقصان پہنچا؟ مولا کائنات کی شہادت سے عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچا ہے کہ پھر عالم اسلام سنبھل نہیں پایا۔ اگر 10 12 سال علی کی حکومت رہتی اور معاشرے میں عدل کا نظام قائم ہو جاتا تو دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا کہ اسلام کے بینیفٹس کیا ہیں، اسلام کے اثرات کیا ہیں، معاشرتی اثرات کیا ہیں، سماجی اثرات کیا ہیں، عام لوگوں کے لیے کیا اثرات ہیں۔ جب وہ اثرات ان تک پہنچتے تو لوگ پھر خود بخود اسلام کی طرف کھنچتے اور اسلام پر عمل کرتے۔ چونکہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، پیچھے بھی اور اس کے بعد آنے والے دور میں بھی، پھر امام حضرت علی کے بعد معاویہ جیسا شخص اس پہ بیٹھا ہے تخت پر، اور اس کا تو کام یہ تھا کہ اس کے قافلے جاتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، ان کا مال لوٹ کے لے کے آتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب اس کو بھی نہیں روکا تو اس کے بعد یزید، اور یزید کے بعد مروان، ایک سلسلہ چلا ہے جنہوں نے اقتدار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کوئی ایسی حکومت نہیں پیش کر سکا جو عدل و انصاف پر مبنی حکومت ہو، جس کو دیکھ کے دنیا یہ کہے کہ ہاں یار اسلام اس کا نام ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام عظمت رمضان کے ساتھ ذاکرہ شیری زہرا عابدی کو اجازت دیجیے۔ اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچاتے رہیے۔ والسلام۔ قائم آل محمد کے دم سے آئے قائم شان رمضان مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔